یوسف علیہ السلام کی پرورش۔ جب پیارے حضرت یوسف اور بنیامین کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دونوں بچوں کو اپنی حقیقی بہن کی پرورش میں دے دیا، جو ان کو لے کر اپنے گھر چلی گئیں۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بہن کے گھر چلے جاتے اور اپنے نور نظر کو دیکھ آتے۔ جب کئی سال گزر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام پیاری پیاری باتیں کرنے لگے، جنہیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تھوڑی سی فرقت بھی گوارا نہ کر سکے اور بے چین ہو کر اپنی بہن سے کہا کہ مجھے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک پیارے یوسف کی فرقت اب ذرا بھی گوارا نہیں ہے، اور چونکہ اب ہوشیار ہو گئے ہیں اور پیاری پیاری باتیں کرنے لگے ہیں، اس لیے اب مجھے ان کو واپس دے دو۔ آپ کی بہن حضرت یعقوب علیہ السلام کا سوال سن کر بے حد غمگین ہوئیں اور صاف انکار کیا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی فرقت ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہ تھی، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے جانے کے لیے سخت اصرار کیا۔ آپ کی بہن نے ذرا تماتل کر کے کہا، اچھا کل تم حضرت یوسف کو لے جانا، میں اسے نہلا دھلا کر اور کپڑے وغیرہ پہنا کر بھیجوں گی۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دینے کا وعدہ تو کر لیا، مگر دل کی طرف خیال کیا تو اسے یوسف علیہ السلام کی فرقت ایک لمحہ بھی گوارا نہ ہو سکتی تھی۔ فوراً ایک ہیلا یوسف علیہ السلام کے روکنے کا دل میں ٹھانا، وہ یہ کہ ایک بابرکت کمر بند جو نسلاً بعد نسل خاندان نبوت میں چلا آتا تھا، جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا تھا اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن کو پہنچا تھا۔ غرضی کا وہ کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں باندھ کر اوپر سے کپڑے پہنا دیے اور یہ راز سب سے پوشیدہ رکھا۔ آخر دوسرے روز حضرت یعقوب علیہ السلام آئے اور موجب وعدہ نور العین حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ آپ کے گھر سے نکلتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے اعلان کے ساتھ اس کمر بند کی تلاش شروع کی اور کہا کہ افسوس، میرا ایک متبرک کمر بند چوری ہو گیا۔ گھر میں سب کی تلاشی لی، پھر یہاں سے تمام کنبے رشتے میں پہنچ کر ایک ایک کی تلاشی لی۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام کے مکان پر گئیں اور سب کی تلاشی لیتے ہوئے سب کے بعد پیارے یوسف کی تلاشی لی تو ان کی کمر مبارک سے کمر بند بندھا ہوا پایا، چونکہ اس وقت کی شریعت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا تھا اور تلاشی کے وقت وہ چیز اس کے پاس سے برآمد ہوتی تھی تو اس چیز کے مالک کا 1 سال کے لیے یہ چوری کرنے والا غلام بنا لیا جاتا تھا۔ لہٰذا اس طریق سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے پیارے یوسف علیہ السلام کو 1 سال کے لیے پھر لے لیا اور انہیں بغل میں چھپا کر جلدی سے اپنے گھر لے آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ یوسف معصوم ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی چیز کو چرائے۔ میری بہن نے اس کی مفارقت گوارا نہ کر کے یہ ہیلا کیا ہے اور اس بہانے سے میرے یوسف کو لے گئی ہے۔ خیر، مرضی مولا ازہم اولا، قضائے کار وہ سال پورا نہ ہونے پایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے انتقال فرمایا اور پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر سے جانثار پھپھی کا سایہ بھی اٹھ گیا، جنہوں نے پرورش اور محبت میں ماں کو بھلا رکھا تھا۔ نظم: وہ پھپھی وہ ماں جیسی رفیق، گود میں رکھتی تھی جو ہر دم شفیق، ناز برداری سے جس کو کام تھا وہ ماں سے بھی فزوں تھی مامتا، آنکھ سے اوجھل نہ کرتی تھی کبھی، جان و دل سے ان پہ بس قرباں تھی، اور بھلا رکھا تھا ماں کی گود کو تاکہ کچھ تکلیف یوسف کو نہ ہو۔ چل بسیں یوسف کو روتا چھوڑ کر اور کیا ہی ہاتھ دنیا سے سفر، جس کی آغوش محبت میں پلے پیارے یوسف علیہ السلام ماں سمجھتے تھے اسے۔ آج رخساروں پہ ہیں آنسو رواں، ماں کا رونا مگر ماں ہے کہاں۔